وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے دو چیز آپ کو کرنا ہے، صبر اور نماز. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ صبر کے ساتھ نماز کی کیا ضرورت ہے، تو لکھا ہے کہ صبر ایک توشہ ہے. ارے بھائی ٹفن لے کر کے آپ جا رہے ہیں، توشہ ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اب نماز آپ کا ساتھ دے گی. اللہ اکبر. توشہ ختم ہو جائے تو نماز آپ کا ساتھ دے گی. جی ہاں، نماز آپ کا ساتھ دے گی. تو صبر ایک توشہ ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ توشہ ختم ہو جائے تو نماز سے سہارا لو، یہ اس کو ریکور کر دے گی، برابر کر دے گی. اور ایک نے کہا، ایک مفسر نے، کہ صبر جو ہوتا ہے یہ تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم گرو نہ پستی میں، اور نماز مدد کرتی ہے کہ تم اوپر بلندی کی طرف چڑھتے چلے جاؤ. تو صبر تم کو نیچے نہیں گرنے دیتا اور نماز تم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. لہذا اگر نیچے نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف سفر کرنا ہو تو دو چیزیں آپ کو کرنی ہے، صبر اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نیچے اگر نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف جانا ہو تو ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو. بلندی کی طرف جاؤ گے، نیچے نہیں گرو گے. یہ بتایا گیا. کہا گیا کہ نماز جو ہوتی ہے نا، ایک شخص کے اوپر بھاری نہیں پڑتی، ورنہ نماز بھاری پڑتی ہے لوگوں کے اوپر. کون لوگ ہوتے؟ خشوع والے. خشوع جیسے نماز ہوتا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا. اب نماز کے اندر خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کھجا رہا ہے، ادھر کھجا رہا ہے، اور کھڑا ہے یہاں، دل اور دماغ اس کا دکان میں ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ. اس کا مطلب نماز میں خشوع نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر جس کے اندر خشوع ہو اس کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا، یہ خشوع لائیں کہاں سے؟ سوال پیدا ہوا نا. نماز بھاری ہے لوگوں پر، مگر جن کے پاس خشوع ہے ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ ہم خشوع لائیں کہاں سے؟ جواب دیا گیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ تصور کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. اگر یہ تصور رہے کہ ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو خشوع تو ویسے پیدا ہو جائے گا. آدمی کے ذہن سے تمام چیزیں کافور ہو جائیں گی، اللہ ہی اس کو دکھے گا سامنے. اللہ اکبر. تو خشوع اگر پیدا کرنا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، تصور یہ کرو کہ ہمیں ایک دن رب سے ملاقات کرنا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، لیکن وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب میں آ کر کے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تم. اللہ، خون بہا دو ایک دوسرے کا، اتنا بڑا گناہ کر چکے تم. کہا ایک دوسرے کو مارو تم، اتنا بڑا گناہ کر چکے ہو تم. اب ایک دوسرے کے سامنے آگے تلواریں لے لے کر کے سب کی گردنیں کاٹ دی انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. لیکن سزا کیا دی؟ کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک مفسر لکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ کیسی تھی. اللہ نے فرمایا توبہ کیسے کرو گے، یہ گناہ کر چکے ہو. یہ توبہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو. ایک مفسر لکھتا ہے توبۃ بنی اسرائیل اراقۃ الدم وفی دیننا اراقۃ دموع الندم، کہ بنی اسرائیل کی توبہ اور اسلام کی توبہ، مسلمانوں کی توبہ میں ایک فرق ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ میں خون بہانا تھا کہ خون بہا دو، گردن کاٹ دو، اور ہمارے دین کے اندر ہے ندامت کے آنسوؤں کا بہانا ہے. ہمارے ہاں صرف آنسو بہا دو توبہ ہو گئی، اور ان کے ہاں آنسو بہانے سے کام نہیں چلتا تھا، خون بہانا ضروری تھا. یہ فرق ہے بنی اسرائیل کی توبہ میں اور مسلمانوں اور اسلام کے اندر توبہ کے تصور میں. توبۃ بنی اسرائیل اراقۃ الدم، بنی اسرائیل کی توبہ تھی کہ خون بہاؤ. وفی دیننا اراقۃ دموع الندم، اور ہمارے ہاں ہے توبہ کہ آدمی ندامت کے آنسو بہا دے. تنہائی میں جا کر کے ذرا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہا دو. بڑی قدر ہے آنسوؤں کی. یہ پانی جو ہے نا، پانی بہت ہی عجیب ہے. اللہ کیا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت. کہا گیا فقتلوا انفسکم، اور کہ کیوں؟ فتوبوا الی باریکم فقتلوا انفسکم، اپنے رب سے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ منڈی کاٹ دینا، گردن کاٹ دینا، ایک دوسرے کو مار دینا. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ندامت کے آنسو بہا دو. میرے رب غلطی ہو گئی،
میں اپنے تمام گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دیتا۔ وہ تو کہتا دنیا بھر کے برابر تم گناہ لے کر کے آؤ اور میرے سامنے رو پڑو، میں گناہ سارے کے سارے بخش دوں گا، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ حدیث میں لا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، اور اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ گناہ کرنے والا کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو، اللہ فرما رہا ہے میں اسے بخش دوں، میں پرواہ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ اللہ فرما رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر، معاف کر دیا میں نے اس کو۔ مجھ سے کون پوچھنے والا؟ کس کی اوقات؟ تو کون مجھ سے پوچھنے والا؟ مجھ سے تو پوچھے گا، تیری اوقات کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے گا تو؟ زندگی بھر گناہ کرنے والے آدمی کو میں بخش دیتا ہوں، تو کون؟ ترم خان کون تو؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں سوال کیا جائے گا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے کون سوال کرے گا؟ غلام کی کیا مجال کہ آقا کے سامنے منہ کھول سکے، سوال کر سکے؟